اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب العلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 264 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب فی تعظیم الکذب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب اس بیان میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا انتہائی عظیم جرم ہے. اس کو عزیز طلباء کرام تعظیم الکذب اور تعظیم الکذب دونوں طرح پڑھنا جائز ہے. وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعی قال حدثنا ابو بکر بن عیاش قال حدثنا عاصم عن زر عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی ابو ہشام الرفاعی نے، انہوں نے روایت کی ابو بکر ابن عیاش سے، انہوں نے روایت کی عاصم نے روایت کی زر نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قصداً میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. وبه قال حدثنا اسماعیل بن موسیٰ الفزاری ابن ابنة السدی قال حدثنا شریک بن عبد اللہ عن ابن منصور ابن المعتمر عن ربعی بن حراش عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی اسماعیل بن موسیٰ الفزاری جو کہ سدی کے بیٹی کا بیٹا ہے، یعنی ان کا نواسا ہے، انہوں نے روایت کی شریک ابن عبد اللہ سے، انہوں نے روایت کی منصور ابن المعتمر سے، انہوں نے ربعی ابن حراش سے، انہوں نے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی یلج النار. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اوپر جھوٹ نہ باندھو یا میری طرف جھوٹی بات منسوب نہ کیا کرو، کیونکہ جو شخص میری طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے وہ دوزخ میں داخل ہوگا. وفی الباب عن ابی بکر وعمر وعثمان والزبیر وسعید بن زید وعبداللہ ابن عمر وانس وجابر وابن عباس وابی سعید وعمر بن عبسۃ وعقبۃ بن عامر ومعاویۃ وبریدۃ وابی موسیٰ وابی امامۃ وعبداللہ ابن عمر والمنقع واوس الثقفی رضی اللہ تعالی عنہم. ان تمام صحابہ کرام سے بھی اس باب میں روایات مروی ہے رضوان اللہ علیہم اجمعین. حدیث علی ابن ابی طالب حدیث حسن صحیح. حضرت علی ابن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث حسن صحیح ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. قال عبد الرحمن بن مہدی منصور بن المعتمر اثبت اہل الکوفہ. عبد الرحمن ابن مہدی نے کہا کہ منصور ابن معتمر اہل کوفہ میں سے سب سے زیادہ اثبت راوی ہے، سب سے زیادہ ثقہ ہے. وقال وکیع، اور وکیع نے کہا لم یکذب ربعی بن حراش فی الاسلام کذبۃ، کہ ربعی بن حراش رحمہ اللہ نے جو اس تیسری روایت میں راوی تھے،
انہوں نے اسلام میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ نہیں بولا، یعنی انہوں نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے روایت کی لیث بن سعد سے، انہوں نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی حسبت انہ قال متعمدا فلیتبوأ بیتہ من النار، جو شخص میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، راوی فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہے آپ علیہ السلام نے متعمدن یعنی قصدن یہ لفظ بھی ارشاد فرمایا، جس کا معنی متعمدن معنی قصدن آتا ہے کہ جو قصدن میرے اوپر میری طرف جھوٹی بات منسوب کرے، فَلْيَتَبَوَّأْ بَيْتَهُ مِنَ النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب من ھذا الوجہ، یہ حدیث حسن صحیح ہے اور غریب ہے اس طریق سے، من حدیث زہری سے، عن انس بن مالک، جو انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی ہے۔ وقد روی ھذا الحدیث من غیر وجہ عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حدیث کئی طریقوں سے حضرت انس اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے، یہ کئی طریق سے مروی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، اس باب میں 3 روایات یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر فرمائی ہے۔ ان تمام روایات سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنا یہ اپنا آخرت تباہ کرنا ہے، یعنی اپنے لیے جہنم میں دوزخ میں گھر اور ٹھکانہ بنانے کے مترادف ہے۔ تو لہٰذا جو بھی کوئی حدیث بیان کرنا چاہے تو پہلے اسے یہ تحقیق کرنی چاہیے کہ اس بارے میں آپ علیہ السلام کا یہ قول منقول ہے یا نہیں ہے۔ اگر بغیر تحقیق کے اپنے طور سے اس کو پیش کرے تو پھر اس وعید کے تحت آئے گا، لہذا تحقیق کے بعد پھر اسے بیان کرے تو پھر نظر اللہ امرأ سمع مقالتی اس خوشخبری کے تحت شامل ہوگا۔ تو تحقیق بہرحال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بھی جھوٹ تو بہت دور کی بات ہے، ایسی بات جو کہ آپ علیہ السلام کے شایع نشان ہی نہ ہو اس کو بھی منسوب کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ وہ اعمال کے فضائل کے متعلق ہو۔ اصل میں اس کے ساتھ، ان روایات کے ساتھ ان لوگوں پر رد کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کہتے تھے کہ بھائی لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ اعمال کے اوپر آ جائے، کوئی بات اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے تو یہ جائز ہے، اگرچہ وہ بات آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہوگی، آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہوگی۔ اور یہی لوگ ہیں جو ان احادیث پر استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ روایت میں آپ علیہ السلام نے فرمایا من کذب علی، جو میرے اوپر جھوٹ باندھے، یعنی آپ علیہ السلام کا علیہ فرمانا یہ مطلب یہ ہے کہ مجھ پر جھوٹ نہ بولو۔ لا تکذبوا لی، یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے لا تکذبوا لی نہیں فرمایا کہ میرے لیے جھوٹ نہ بولو۔ تو پتہ چلا کہ دینی احکام پر عمل کرنے کی غرض سے اگر لوگوں کو ترغیب دینا مقصود ہو تو اس طرح کے احادیث اگر کوئی بات آپ علیہ السلام کی طرف منسوب کی جائے تو وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہوں گے، یہ ان لوگوں کا کہنا ہے۔ لیکن عزیز طلباء کرام، یہ استدلال اس شرذمہ قلیلہ کا 2 وجہ سے باطل ہے، 2 وجہ سے قابل اعتبار نہیں۔ پہلی
ایک تو اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ فرمانا ہے من کذب علیہ یا لا تکذبوا علیہ، اس روایت میں آیا، تو مطلب اس کا یہ ہے کہ مطلقاً میری طرف کوئی بھی ایسی بات منسوب نہ کرو جس کا ثبوت مجھ سے نہ ہو، اب چاہے وہ بات ترغیب سے متعلق ہو یا ترہیب سے متعلق ہو، کسی بھی معنی پر مشتمل ہو، جب میں نے کوئی بات ذکر ہی نہیں کی ہے تو میری طرف منسوب کرنا یہ جھوٹ ہے، اور جھوٹے کو اللہ جل شانہ سزا دیں گے، وہ تو اپنی جگہ پر، لیکن میرے اوپر جھوٹ باندھنے والے کے وہ جہنم میں اس کے لیے ٹھکانہ ہے، جہنم میں اس کو ڈالا جائے گا۔ تو یہی مطلب ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مطلقاً یہاں پر یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری طرف کوئی بھی بات کیسی بھی ہو، کس نیت سے بھی کوئی بندہ کر رہا ہو، نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسری وجہ، قرآن کریم اور احادیث کے بہت ساری روایات، قرآن کریم کے بہت سارے آیات سے جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کوئی تفصیل موجود نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے، قرآن کی آیات میں ہے، اور نہ ہی پیغمبر پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث میں ہے کہ ترغیب کے لیے اگر کوئی بندہ ایسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کوئی بات منسوخ کرے جو آپ سے ثابت نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا اور کہیں سے بھی یہ ثابت نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام میں جب جھوٹ بولنے کی مطلقاً ممانعت ہے تو سوائے ان چند مواضع کے جن میں مصالح کی وجہ سے انسان کے لیے شریعت نے رخصت رکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں یہ صورت داخل نہیں ہے کہ لوگوں کو ترغیب دینے کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف جھوٹی بات منسوب کی جائے۔ بڑھتے ہیں جی اگلے باب کی طرف۔ باب ما جاء فی من روا حدیثا وهو یرا انہ کذب۔ یہ باب اس شخص کی مذمت کے بیان میں ہے جو کسی ایسی حدیث کو روایت کرے جس کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جھوٹی حدیث ہے۔ وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال۔ ہمیں روایت کی بندار نے، انہوں نے عبد الرحمن ابن مہدی سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے حبیب ابن ابی ثابت سے، انہوں نے میمون ابن ابو شبیب سے، انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فهو احد الکاذبین۔ جو شخص میری طرف کوئی حدیث منسوب کر کے بیان کر جبکہ اس کا گمان یہ ہو کہ وہ جھوٹی حدیث ہے تو وہ دو جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ وفی الباب عن علی بن ابی طالب وسمرۃ ھذا حدیث حسن صحیح۔ اس باب میں حضرت علی ابن ابی طالب اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایات مروی ہے، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وروى شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث۔ اور شعبہ نے روایت کی اسے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو روایت کیا ہے۔ وروى الأعمش وابن ابی لیلہ عن الحکم عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح اعمش نے ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے حکم سے، انہوں نے عبد الرحمن ابن ابی لیلہ سے، انہوں نے علی، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وکأن حدیث عبد الرحمن ابن ابی لیلہ عن سمرہ، گویا کہ حدیث عبد الرحمن ابن ابی لیلہ جو انہوں نے حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، عند اہل الحدیث اصح ہو، محدثین حضرات کے نزدیک یہ اصح ہے، یہ امام ترمذی رحمہ اللہ کا کہنا ہے۔ بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف جی۔ قال امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں سألت عبداللہ ابن عبد الرحمن ابا محمد، میں نے ابو محمد عبداللہ ابن عبد الرحمن دارمی، یہ امام دارمی رحمہ اللہ کا نام ہے اور ابو محمد کنیت ہے،
عن حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عبد الرحمن سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حدیث کے بارے میں پوچھا، من حدث عنی حدیثا وهو یرا انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ میں نے ان سے اس روایت کے متعلق پوچھا، قلت له من روا حدیثا وهو يعلم ان اسناده خطأ اتخاف ان يكون قد دخل في حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے امام دارمی رحمہ اللہ سے پوچھا کہ ایک شخص کوئی حدیث ایسی سند سے روایت کرتا ہے جس کے بارے میں اس کا خیال ہے کہ یہ سند غلط ہے، تو کیا آپ کے خیال میں یہ شخص اس وعید کے مصداق میں داخل ہے؟ آپ علیہ السلام کی اس روایت کے وعید کے تحت داخل ہے۔ او اذا روى الناس حدیثا مرسلا فاسندہ بعضهم او قلب اسناده یکون قد دخل فی هذا الحدیث۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک حدیث جو مرسل روایت کی جاتی ہے مگر ایک راوی اس کو مسند کرتا ہے، تو کیا یہ شخص اس وعید کا مصداق ہے؟ او قلب اسنادہ، یعنی ایک راوی ہے جو ایک روایت کی سند ہی بدل دے، جس سند کے ساتھ وہ روایت اس کو پہنچی ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا سند خود سے اس کے لیے بنا دے۔ یکون قد دخل فی هذا الحدیث، تو کیا وہ اس وعید کے مصداق میں داخل ہے؟ فقال لا، تو امام دارمی رحمہ اللہ نے ان تینوں سوالوں کے جواب میں فرمایا نہیں، انما معنی هذا الحدیث اذا روى الرجل حدیثا ولا يعرف لذلك الحدیث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصل فحدث به فاخاف ان يكون قد دخل في هذا الحدیث۔ امام دارمی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص جب کوئی ایسی حدیث بیان کرتا ہے کہ اس حدیث کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی اصل نہ ہو، یعنی اس بات کا کوئی بھی ثبوت نہ ہو کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، اور پھر وہ اسے روایت کرتا ہے، تو میں ڈرتا ہوں کہ وہ اس روایت کے وعید میں داخل ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ایسی روایات جس کو نقل کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے انسان کو یقین ہو، راوی کو یقین ہو، گمان ہو کہ یہ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے، اس کو موضوع حدیث کہا جاتا ہے، جس کو خود سے وضع کیا گیا ہوتا ہے، آپ علیہ السلام نے اس کو ارشاد نہیں فرمایا ہوتا ہے۔ تو موضوع حدیث کو کوئی شخص بیان کرتا ہے اور ظاہر سی بات ہے اس کا ثبوت تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا نہیں، تو ہونا یہ چاہیے کہ ایسی حدیث کوئی بھی بیان نہ کرے، کیونکہ ایسے حدیث کو، موضوع حدیث کو بیان کرنے والا، وہ ناقل، وہ بھی اس گناہ اور جھوٹ میں برابر کا شریک ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کہ موضوع روایت کو نقل کر کے اس کو بیان کر کے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو گویا کہ اس نے اس گناہ میں تعاون کیا کہ جو کسی نے خود سے گڑھ کر ایک روایت بنائی۔ لیکن اگر کوئی شخص ایسی روایت بیان کرے کسی مجمع میں، طلباء کے سامنے، عوام کے سامنے، لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دے کہ بھائی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے، کوئی اس کے اندر اس کا وہ ثبوت نہیں ہے، روایات میں محدثین حضرات نے اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کا بیان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر صرف نفس روایت کو بیان کیا اور ساتھ میں یہ ذکر نہیں کیا کہ یہ روایت موضوعی ہے، تو لہٰذا لوگ یا طالب علم اس کو اصل روایت سمجھیں گے، حالانکہ اس کی کوئی اصل نہیں ہوگی، تو لہٰذا پھر یہ گناہ میں داخل ہوگا۔ یہاں پر فہو احد الکاذبین بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اور کاذبین تثنیہ بھی ہو سکتے ہیں، تو اگر تثنیہ لیا جائے کاذبین تو پھر اس سے دو جھوٹے یعنی مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی مراد ہے، تو یہ بھی انہی کی طرح ایک جھوٹا ہوا، اور بعض حضرات نے اس کو کاذبین، یہی جو عام طور سے پڑھا جاتا ہے، اسی کے ساتھ لکھا ہے کہ
کہ بھائی یہی مراد ہے اس سے کہ جھوٹوں کے ساتھ ان جھوٹوں میں سے ایک ہی بھی ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔